الحمد للہ رب العالمین۔ میں 1997 میں آیا تھا، مینا میں آگ لگی تھی، بھاگ دوڑ ہو گئی، والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ہم دونوں نے حج کے 3 فرض ادا کیے، قربانی کی رقم بینک میں جمع کرا دی، باقی واجبات ادا نہیں کر سکے، کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا تم نے عرفات اور طواف زیارت کیا تھا کہ نہیں؟ اگر کیا تھا پھر الحمدللہ حج ہو گیا، باقی جو ہوئی تکلیف وہ تو عذر کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ حرم کی حدود پورا مکہ شہر حرم میں ہے۔ زندہ آدمی کے لیے دعائیں کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرو، اور طواف اپنے لیے کرو۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت مستحب ہیں، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ کوئی آدمی 2 گواہوں کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھ کے اپنا خود خطبہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، نکاح کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں کیا جائے، کسی عالم بزرگ سے خطبہ پڑھوایا جائے تاکہ اس کا اعلان ہو۔ تم چوری چوری خود اپنا نکاح کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی بیماری تو ہے نا پھر اندر۔ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن خام خواہ کے لیے ساری زندگی تم بھی بدنام ہوگی، عورت بھی بدنام ہوگی۔ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ طواف میں مرد عورتیں ہوتی ہیں، نظر نیچے رکھیں بس۔ تصویر بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ 2 عمرہ کرنے والوں نے جب مروہ پہ 7 چکر پورے کیے تو ایک نے دوسرے کے سر کا حصہ حلق کر دیا، کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے۔ جنازے کی نماز میں امام پیچھے، مقتدی آگے رہتا ہے، مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، امام سے پیچھے رہنے کی کوشش کرو۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا مقبول عمر، بالکل مقبول عمر ہے۔ ایک دن میں 200 سے زیادہ تب بھی 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ بچوں کی جو سالگرہ مناتے ہیں یہ انگریزوں کی سنت ہے، اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ بچوں کی خوشی یعنی انگریزوں کی اتباع میں ہے، حضور کی سنت میں نہیں۔ ان کے نام پہ خیرات کر دو، اتنے پیسے تم کسی غریبوں کو دے دو۔ اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے؟ لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔